السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خذ من اموالهم صدقة تطہرهم وتزکیہم بہا وصلی علیہم۔ سورہ توبہ آیت نمبر 103۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، خذ من اموالہم صدقۃ، ان سے صدقہ کے مالوں کو لیا جائے گا، تطہرہم وتزکیہم، اور صدقہ کے مال کو نکال کر ان کے مال کو پاک و صاف کر دیا جائے گا۔ پھر اللہ نے یہ فرمایا، صلی علیہم، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لیے دعا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ توبہ کے اندر، سورہ توبہ کے اس ٹکڑے میں اعلان کر دیا کہ خذ من اموالہم صدقۃ، کہ ان سے مالوں کو، یہاں صدقہ سے مراد زکوٰۃ کا مال ہے، یعنی مالداروں سے زکوٰۃ وصولا جائے گا، اور جب آپ مال زکوٰۃ وصول لیں گے تو کیا ہوگا؟ ان کا سارا مال پاک و صاف ہو جائے گا۔ تو طاہرہم وتزکیہم، اللہ نے حکم دیا، اے نبی زکوٰۃ کے مال کو لے کر مالداروں کے مالوں کو پاک و صاف کر دیجیے، وصلی علیہم، اور جب آپ زکوٰۃ وصولنے کے لیے ان کے دعا کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ افترض علیہم صدقہ تؤخذ من اغنیائہم وترد فی فقرائہم، رواه مسلم۔ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ افترض علیہم صدقہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے اوپر زکوٰۃ کو فرض قرار دیا ہے۔ تؤخذ من اغنیائہم، مالداروں سے زکوٰۃ کو لیا جائے گا اور فقراء کے اندر تقسیم کر دیا جائے گا۔ اس حدیث سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو واضح کر دیا کہ مالداروں سے مالوں کو وصولا جائے گا، زکوٰۃ کے مال کو اکٹھا کیا جائے گا، وَتُرَدُّ عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، اور غریبوں میں اسے تقسیم کر دیا جائے گا۔ یہ دونوں حدیث مبارکہ اور وہ قرآن آیات یہ بتلا رہی ہے کہ زکوٰۃ، مال کا زکوٰۃ نکالنا نہایت ہی ضروری ہے۔ زکوٰۃ ہم کس طرح سے نکال لیں گے، اس کے نکالنے کے طریقے کیا ہے، اور کن کن مالوں میں زکوٰۃ واجب ہے، وہ ذرا آپ اختصار کے ساتھ سمجھ فرمائیے۔ آپ کے پاس اگر کوئی مال ہے اور اس مال پہ حولان حول یعنی سال گزر چکا ہے تو زکوٰۃ کا نکالنا واجب الوجوب ہے۔ عام طور پہ 4 چیزوں کے اوپر زکوٰتیں نکالی جاتی ہیں جو مشہور ہیں۔ یہ 4 طرح کے مال ایسے ہیں، سونا، چاندی، کیش اور مال تجارت۔ 4 چیزوں پہ مال کا زکوٰۃ کا نکالنا واجب۔ کب نکالیں گے؟ جب نصاب کے مطابق ہو جائے گا۔ تب نصاب کیا ہے؟ سونے کا نصاب یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 7.5 تولہ سونا، جس کی مقدار آج علماء کرام نے تحقیق کے مطابق یہ فیصلہ کیا ہے کہ 7.5 تولہ سونا آج کے پیمائش کے حساب سے 85 گرام کے برابر ہوتا ہے، یعنی 85 گرام اگر سونا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے جب سال گزر چکا ہے تب۔ اسی طرح سے 52.5 تولہ جس کی موجودہ پیمائش 595 گرام ہے، یعنی اتنا چاندی ہے تو آپ کے اوپر زکوٰۃ نکالنا واجب۔ اسی طرح سے مال کیش، اس میں کیسے نکالیں گے؟ مال کیش میں زکوٰۃ اس طرح سے، کتنا آپ کے پاس کتنا بیلنس ہے، کتنا کیش ہے تو زکوٰۃ نکالیں گا۔ سنیے، بعض علماء نے کہا ہے کہ چاندی کے مقدار کے موافق اگر آپ کے گھر میں مال ہے، کیش ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کے پاس چاندی کے مقدار 595 گرام، چاندی کی موجودہ قیمت لگ بھگ ابھی 35,000 سے 40,000 روپے تک ہوتا ہے۔ ایگزامپل 700 روپے تولہ ہوتا ہے، کبھی 600، کبھی 500، آگے بھی جو ایگزامپل اگر 35 سے 40,000 اس کی قیمت بنتی ہے اور اتنے مقدار میں کیش آپ کے اوپر ہے تو چاندی کے نصاب کے حساب سے آپ کے اوپر جو کیش 35,000 40,000 روپے ہیں اس کے اوپر زکوٰۃ نکالنا واجب ہے۔ 2% ہم زکوٰۃ نکالیں گے تو کیا پتہ چلا؟ سونا، چاندی، کیش۔ اسی طرح سے مال تجارت، جس کو آپ نے تجارت اور بزنس میں لگا دیا ہے، لیکن تجارت کا کوئی انت نہیں ہوتا ہے، تو ایک تخمینہ لگائیں گے کہ ہمارے پاس جو کل مال تجارت ہیں
کتنے کا ہوگا؟ جو موجودہ مال آپ کے پاس موجود ہے 10 لاکھ 5 لاکھ جو بھی ہوگا ایک تخمینہ کے مطابق اس کے اوپر زکوٰۃ کا نکالنا واجب الوجوب۔ اسی طرح سے غلہ وغیرہ کا زکوٰۃ کا مسئلہ ہے کہ آپ سمجھائیں غلہ میں کیسے نکالیں گے، گیہوں چاول وغیرہ کا زکوٰۃ کیسے نکالیں گے؟ اللہ کے رسول فرمایا کہ اگر وہ قدرتی بارش ہے آپ اناج وغیرہ حاصل کرتے ہیں، غلہ گیہوں چاول نکالتے ہیں، تو آپ کو کیا نکالنا؟ عشر نکالنا ہوگا، یعنی 10واں حصہ۔ عشر کا مطلب ہوتا جو بھی وزن ہوگا اس کا 10واں حصہ نکالنا پڑے گا۔ اسی طرح سے اگر آپ سمجھیے قدرتی بارش سے غلہ نہیں نکلا، آپ نے پانی کو خرید کر غلہ وغیرہ نکالا تو اس میں نصف عشر نکالنا ہوگا، یعنی یہ مختصر زکوٰۃ کا نصاب تھا۔ لیکن عام طور پہ اس کے علاوہ بھی وہ ساری قسمیں زکوٰۃ کی، کیش کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کیش ہمارے پاس نہیں ہے، ہم نے کسی سے آپ کو قرض دے دیا 1 لاکھ روپیہ، تو آپ نے اگر قرض دیا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ آپ کو نکالنا واجب ہے۔ اسی طرح سے یہ ماحول چلتا ہے کہ لوگ روم فکس پہ لیتے ہیں 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ جو بھی ہے، تو آپ نے اگر روم فکس پہ لیا ہے 3 لاکھ میں لیا ہے تو 3 لاکھ کا زکوٰۃ آپ کو نکالنا ہوگا۔ جس کو آپ نے دیا ہے 3 لاکھ روپے اسے زکوٰۃ نہیں نکالنا ہوگا۔ اسی طرح سے اگر آپ کوئی روم بزنس وغیرہ کے لیے لیتے ہیں، کاروبار کے لیے لیتے ہیں، کھیت کاروبار کے لیے لیتے ہیں، اس سے نفع کمائیں گے، تو اس کی قیمت پہ یعنی آپ کے پاس 4 روم میں جو خرید و فروخت کے لیے آپ نے رکھا ہے تو اس کی جو قیمت ہوں گی اس کے اوپر زکوٰۃ نکالنا واجب الوجوب ہے۔ لیکن آپ جو مکان، جو عمارت، جو بلڈنگ جس کے اندر آپ رہتے، جو رہائش گاہ ہے آپ کا، اس کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں۔ یا آپ نے اپنے نام سے بچوں کا نام سے کوئی پلاٹ خریدا، کوئی جگہ خرید لیا کہ ہم اس سے مکان بنائیں گے، اگر ارادہ مکان بنانے کا اولاد کے لیے بال بچوں کے لیے پھر زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن اگر ارادہ یہ ہے کہ ہم اس زمین کے ذریعے خرید و فروخت کریں گے تو جو اس کی قیمت موجودہ ہے اس کے مطابق اس کے اوپر زکوٰۃ نکالنا واجب الوجوب ہے۔ اسی طرح سے خواتین حضرات جو سونا اور چاندی وغیرہ پہنتے، گرچہ بعض لوگوں نے اختلاف کیا کہ وہ سونا چاندی جو پہنتے اس میں زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن بہتر افضل یہ ہے کہ سونا اور چاندی جو خواتین استعمال کرتے اس پہ بھی زکوٰۃ نکالنا ہی چاہیے۔ بہت ساری تفصیلات اس سے متعلق موجود ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس نصاب تک سونا اور چاندی پہنچ چکا ہے تو سالانہ اس کے اوپر زکوٰۃ نکالنا واجب ہے۔ اور جو مستحقین زکوٰۃ ہیں، جیسے کہ قرآن نے سورہ توبہ کے اندر انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہ پوری تفصیل بیان کیا ہے، ان 8 لوگوں میں سے جس سے آپ زیادہ مستحق سمجھتے ہیں وہاں آپ زکوٰۃ کے مال کو خرچ کر سکتے ہیں۔ تو گویا کہ صدقہ اور زکوٰۃ دونوں میں فرق نہیں ہے۔ قرآن کے اندر زکوٰۃ کے لیے صدقہ کا استعمال کیا گیا ہے۔ صدقہ عام زبان میں بھی ہوتا ہے، یعنی زکوٰۃ کے علاوہ جو مال ہم تقسیم کرتے ہیں، مثال کے طور پہ ہمارے پاس 1 لاکھ روپیہ ہے، 2500 روپیہ ہم نے زکوٰۃ نکال دیا، ہمارے پاس جو 97,500 روپیہ بچا ہے اس میں سے جو آپ نکالے وہ صدقہ ہو جائے گا۔ تو گویا کہ واجب جو صدقہ ہے اسے زکوٰۃ کہا جائے گا، اور جو نفل صدقہ ہے زکوٰۃ ہے اسے صدقہ کہا جائے گا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سنی حدیث کے اوپر ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق رفیع عطا فرمائے، اور زکوٰۃ کے معاملہ میں، صدقہ و خیرات کے معاملے میں ہر طرح کی مخالفت و کنجوسی سے بھی اجتناب کرنے کی توفیق رفیع عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔